تو موضوع کی اہمیت اور موضوع کی پہچان دونوں اپنی جگہ اہم چیزیں ہیں۔ موضوع کی پہچان اس لیے ضروری ہے اور یہ اس لیے اہم ہے، نے بتایا کہ اس کے علمی اور عملی دونوں فائدے ہیں۔ علمی عملی فائدہ یہ ہوتا ہے، مثال دے رہے تھے کہ جب آپ جان لیتے ہیں کہ یہ میڈیسن، یہ گولی اس کام آتی ہے، اس سے یہ بیماری رفع ہوتی ہے۔ مثلا جی پتہ لگا آپ کو کہ جی پیناڈول جو ہے سر درد وغیرہ بخار ان چیزوں کے لیے ہے، تو جب آپ کو یہ بیماری لگے گی تو آپ وہ لے لیں گے، شفا یاب ہو جائیں گے۔ اور اگر جیب میں پڑی اور آپ ایک بندہ جانتا نہیں کہ اس کام آتی ہے تو مستفید نہیں ہو سکتا۔ بعین ہی جب آپ قرآن کی صورتوں کو جانیں، پہچانیں کہ اس صورت کا جو بنیادی موضوع ہے اور اس کا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے، تو جب آپ کو ایمانی، دینی، دنیاوی وہ مسئلہ پیش آئے گا، آپ پڑھ لیں گے، وہ انشاءاللہ وہ ٹینشن، وہ مصیبت وہ دور ہو جائے گی آپ کی۔ مثلا آپ کا دل جو ہے وہ غفلتوں کا شکار ہو گیا ہے اور آپ قرآن پر گہری نظر رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ سورہ صاد جو ہے اللہ کی یاد اور اس کے قرب پر بات کرتی ہے اور انبیاء کے قصے ہیں، تو آپ اگر واقعی حامل قرآن ہیں اور قرآن سے محبت کرتے ہیں حد درجہ اور یقین ہے حد درجہ، آپ کو اس صورت پڑھیں گے تو یہ بہت زیادہ اللہ کے قریب کر دے گا اور غفلتوں کو ختم کر دے گا۔ مصیبتیں، ٹینشنیں آ گئی ہیں، پریشانیاں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ سورہ یوسف بہترین دوا ہے غم و مصیبتوں کی، اور یہ پڑھنا شروع کریں گے تو کیوں نہ ختم ہوں گی۔ تو یہ ہے عملی فائدہ صورتوں کے موضوع کے پہچاننے کا۔ علمی فائدے بھی ہوتے ہیں۔ مثلا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے علمی، آپ کو جی شرک کے رد پر مثالی گفتگو کرنی ہے، ہر لحاظ سے، اصلاحی بھی ہو، مفید بھی ہو، علمی بھی ہو، اور آپ جانتے ہیں کہ جو سورہ انعام نے بہت بہترین گفتگو کی ہے، اور بھی صورتیں آتی ہیں، ہم مختصر بات کر رہے ہیں۔ یہ بھی بات آپ تمہید میں سن لیں کہ ہم چونکہ اللہ کی توفیق سے ایک لمبا سفر ہے، تو اگر بہت تفصیلات میں جائیں گے تو نکل نہیں سکیں گے، ہم نے نکلنا بھی ہے نا، پہنچانا ہے اللہ کی توفیق سے، اور درمیانہ چلنا ہے، نہ بالکل ایسا اختصار ہو جو مخل اور خلل رکھتا ہو، اور نہ ایسی تطویل ہو کہ ہم ختم نہ کر سکیں۔ اس کے لیے پھر بعض چیزیں جان کر ہمیں چھوڑنی پڑتی ہیں، بعض چیزیں سمجھ کر، ٹھیک ہے بعض اوقات پتہ بھی نہیں ہوں گی لیکن بعض اوقات ہوں گی، چھوڑنی پڑیں گی ایک انداز سے چلانے کے لیے۔ اگر نہ دانش صاحب موجود ہیں کلاس میں، ہمارے بعض اوقات ایک آیت جو ہے وہ کئی دن لے جاتی ہے، تفصیلی گفتگو جب ہوتی ہے نا، تو یہ تفصیل اور اختصار کے درمیان ہے۔ بعض لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے اور شاید کچھ اور معنی وہ لے رہے ہوتے ہیں، یہ غلط ہوتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جس سورہ انعام نے اس موضوع پر بات کی ہے، اس سے آپ رہنمائی لیں کہ بہت خیر حاصل کر لیں۔ اسی طرح عملی علمی فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، یہ ذاتی تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ جب ایک سورت کا موضوع جان لیا جائے نا تو اس کی آیات بڑی آسانی سے حل ہوتی ہیں۔ بات کو آپ سمجھیں گے، جب کسی سورت کا موضوع آپ جان لیتے ہیں نا، پھر آپ درمیان میں پھنستے نہیں ہیں، پھر آپ کو یہ اشکال نہیں پیش آتا کہ یہ بات اللہ نے درمیان میں کیوں کی ہے۔
اسی طرح آپ کو مسئلہ نہیں ہوتا کہ اس آیت کے بعد یہ آیت کیوں رکھی گئی، چونکہ ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ ہے بھی کہ قرآن کی ہر آیت دوسرے کو ٹچ، ہر جملہ دوسرے کو ٹچ۔ جب آپ جانتے ہیں کہ جی اس آیت کے اندر یہ مسئلہ ہے تو پھر آپ کو سمجھ آ جاتا ہے۔ ایک مثال سے بات سمجھیں، تھوڑی آسانی ہوگی۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ جی سورہ توبہ جہاد وغیرہ وغیرہ چیزوں پر بات کرتی ہے، سورہ انفال بھی، تو وہاں انما الصدقات للفقراء والمساکین یہ مسائل پھر نہیں سمجھ آتے زیادہ۔ صدقات اور زکوٰۃ کے مسائل وہاں کیوں ذکر ہے، تو کسی اور صورت میں ہونے چاہیے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ جی یہ تو جہاد پر بات کرتی ہے اور جہاد کا تصور انفاق کے بغیر نہیں ہے، تو پھر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں ربط اور مناسبت یہ ہے اس صورت میں یہ آیت رکھنے کی۔ اسی لیے ہمارے بعض علماء نے کہا کہ فی سبیل اللہ کے لفظ میں جو اعلیٰ فرد ہے وہ پہلے نمبر پر جہاد مراد ہے، یہ صحیح مصرف ہے انفاق، اور پھر اس کے بعد ہاں جی۔ تو اسی طرح مثلا سورہ نبا میں چونکہ آخرت کا تذکرہ اور قیامت کا تذکرہ، ایمان بالیوم الآخر یہ زیادہ ہے، تو وہاں اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ جی ہم نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ نے بہت باریک بات کی ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا۔ جی، تو اس میں پھر یہ ہے نا کہ آپ کو سمجھ یہ آئے گی کہ عقل کہتی ہے کہ جس طرح کہ ہر چیز کا اللہ نے جوڑا پیدا کیا نا، ہر چیز کا اللہ نے جوڑا پیدا کیا، قرآن نے بھی یہ بات کی ہے، تو جب دنیا ہے جس طرح کہ دن ہے تو رات ہے نا، دنیا ہے تو عقل کہتی ہے کہ آخرت بھی ہونی چاہیے، تو اس انداز سے وہ آخرت کو اس آیت نے ثابت کر دی۔ تو یہ ہے موضوع کے جاننے کے فوائد، اور یہ صرف قرآن میں نہیں، یہ چیز احادیث میں بھی معاون ثابت ہوتی ہے، چونکہ حدیثیں بھی اپنا اپنا موضوع رکھتی ہوتی ہیں، یہ بھی جانیے حدیثوں کے بھی اپنے موضوع ہوتے ہیں، اور جب آپ یہ موضوع جان لیتے ہیں نا تو اشکال نہیں پیش آتا۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام سے عورتوں سے کہہ دیں گے ان کے پاس جا کر یا معاشر النساء تصدقنا، کہ عورتوں صدقے کیا کرو کیونکہ میں نے تمہیں جہنمی بڑا پایا ہے۔ اسی طرح خاوند کی نافرمانیاں تم میں زیادہ ہوتی ہیں، احسان فراموشیاں ہوتی وغیرہ وغیرہ۔ اب کچھ لوگ کہہ دیں گے اس حدیث پر اعتراض کرتے ہوئے، یا کچھ عورتیں جو ہیں خود میں سوچنے لگیں گی کہ یار یہ عجیب سی حدیث، یہ تو ہماری عیب کو بیان کرنے والی نہیں۔ آپ موضوع سمجھیں، آپ کو مزہ آئے گا پھر اس حدیث کو سن کر۔ موضوع یہ ہے کہ رسول اللہ آپ کے بہت خیر خواہ ہیں، وہ ایک مصیبت جو آپ پر آنے لگی ایڈوانس میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ اس کا حل تلاش کرو، تو وہی حدیث پھر خوشی کی ہوگی نہ کہ پریشان کرنے کی ہوگی۔ تو یہ جو موضوع جب آپ کسی صورت کا، کسی آیت کا، کسی حدیث کا، یہ بھی یاد رہے کہ ہر صورت کا، ہر حدیث کا اور ہر آیت کا حتیٰ کہ اپنا اپنا موضوع ہوتا ہے، جو ایک جرنل ساری ایک بات بتا رہا ہوتا ہے نا، اس طرح کی۔ تو موضوع ایک اہم چیز ہوتی ہے، اور یہ پھر موضوع جو جاننا پہچاننا ہے یہ سلف سے ثابت شدہ چیز ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ بھی آپ ہے صحیح بخاری کی ہی روایت ہے، بخاری کی 36-27 نمبر حدیث، حضرت عمر بن، اور یہ بخاری میں اور بھی دیگر مقامات پر موجود ہے مختلف الفاظ کے ساتھ۔ عمر بن خطاب جو عبداللہ بن عباس تھے، کم عمر کے تھے، ان کو اپنے قریب قریب رکھتے تھے۔ بعض صحابہ نے اعتراض کیا کہ یہ بچے تو ہمارے بھی ہیں، اور بخاری کی اس روایت میں نام بھی ذکر ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے اعتراض کیا تھا، ان لنا ابناء مثلا، کہ ہماری بھی اسی طرح کی اولاد ہے، بچے ہمارے بھی اسی طرح کے بیٹے ہیں
تو انہوں نے کہا کہ جی اس کی وجہ آپ جانتے ہی ہیں، اتنی سی بات کی. لیکن یہ بات اب عمر بن خطاب کے ذہن میں تھی، تو بعد میں پھر انہوں نے اس کو عملاً سمجھانا چاہا. تو اس 36-27 نمبر بخاری کی روایت میں پھر عبداللہ بن عباس نے بتایا کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اجل کا تذکرہ ہے، اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو خبرداری ہے موت کے آنے کی، یہ بتایا. تو عمر بن خطاب نے فرمایا کہ ما اعلم منہا الا ما تعلم، کہ جو آپ جانتے ہیں میں بھی یہی جانتا ہوں. دراصل پھر پیغام ان کو یہ تھا کہ یہ وجہ ہے اس بچے کو ساتھ رکھنے کی، کہ یہ ایسی باتیں وہی قرآن و حدیث قرآن کی جانتا ہے جو بڑے بڑے نہیں جانتے. بھلے عمر کم ہے، عظمت تو علم سے ہے، قرآن سے ہے، حدیث سے ہے، اس لیے اس کو قریب رکھا جاتا. تو یہاں اجل رسول اللہ یہ موضوع بتایا اس صورت کا. وہ پھر اپنی جگہ ہے کہ اس میں اجل رسول اللہ کو انہوں نے کیسے سمجھا. جو چیز جو ہے وہ جب بھی عروج کو پہنچتی ہے پھر زوال ہوتا ہے. حق علی اللہ اللہ ارتفع شیء من الدنیا الا وضعہ، کہ جو بھی اللہ پر حق ہے جو بھی چیز انتہا کو پہنچتی ہے پھر زوال کو آتی ہے نا. بخاری کی یہ روایت ہے لمبی. تو چونکہ اب اسلام آیا، رسول اللہ آئے، اور اذا جاء نصر اللہ والفتح، بس تب اس کے بعد ظاہر ہے پھر موت. فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، انتہا میں پھر توبہ استغفار اور عبادات ہی مومن کی بڑا کرتی ہے. اب اس طرف توجہ. تو یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ موضوع کی اہمیت مفید بھی ہے، ضروری بھی ہے، اور سلف صالحین سے ثابت بھی ہے. ہاں تنبیہ بھی یہاں ذرا سنیے کہ اس میں تکلف اختیار کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے. کسی جگہ کی سمجھ آتی ہے غور تدبر کے بعد، اللہ سے مانگنے کے بعد، ٹھیک، نہیں تو سکوت ہوگا. خواہ مخواہ اپنی طرف سے زور زبردستی اور تکلف کر کے نکالنا یہ پھر سلف سے ثابت نہیں ہے. یہ درمیانی بات ہے نا. ایک طرف ہوں جو سلف سے انکار کرتے ہیں کہ جی ان سے ثابت ہی نہیں، ایک طرف ہوں جو کہتے ہیں جو ہر آیت اور ہر چیز کی زور زبردستی نکالتے ہیں. درمیانی رائے ہے کہ ثابت ہے لیکن جہاں سمجھ آتی ہو نکالی جائے، جہاں نہ آتی ہو تو وہ چھوڑ دیا جائے، اور زیادہ خود ساختہ اور خود سے بنائی ہوئی اور تکلف بری اس کی طرف نہیں جایا جائے گا. جی اب اسی کے ساتھ پھر ایک جڑا سوال ہے، اگلا ٹاپک، کہ جب اتنی اہم چیز ہے تو موضوع کی معرفت ہمیں پتہ ہونی چاہیے نا. کیسے ممکن ہے موضوع کا پہچاننا؟ ایک قرآن و حدیث، میں نے کہا نا کہ دونوں میں یہ چیز چلتی ہے، تفسیر میں بھی حدیث میں بھی موضوع کی پہچان مفید ہے. تو موضوع کی پہچان کس باب میں یا کس انداز سے سمجھی جاتی ہے؟ بہت سارے اسباب. اصل تو انشاءاللہ جب آپ جوڑیں گے قرآن سے بار بار جوڑیں گے، جو کہ اس ماحول میں تھوڑا کم ہے، کہ ماحول میں ماشاءاللہ ہر طالب علم جب 8-9 سال تک پڑھتا ہے تو ہر سال دورہ تفسیر بھی کرتا ہے 2-4 ماہ 2-3 ماہ کا. اس کا فائدہ پھر یہ ہوتا ہے کہ فراغت کے بعد وہ اچھی طرح قرآن کو جان لیتے ہیں. اور ہمارے ہاں تو کسی کو نصیب ہی نہیں ہوتی یہ چیز، بہت کم ہی کوئی. تو پہچان موضوع کی اہم چیز. طریقہ یہ ہے اس کی معرفت کا، بہت سارے اسباب میں سمجھ میں نہیں کہا، جہاں جب جوڑیں گے، سادہ جوڑیں گے تو خود بندے کو یہ فہم اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. فی الحال پریکٹیکل ایک اہم جو طریقہ ہے موضوع کے پہچاننے کا، کسی آیت تک، کسی حدیث، خاص طور پر قرآن کی صورتوں کا، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے عموماً کہ آپ اس صورت کی ابتدا دیکھیں. اس صورت کی ابتدا دیکھیں کہ بات کیا ہو رہی ہے، کیا کی ہے، کس سے اللہ رب العالمین نے جو قصے کو شروع کیا ہے، اس صورت کو شروع کیا ہے. پھر انتہا دیکھیں، اور پھر درمیان دیکھیں. اور دیکھنا بڑی نگاہ سے ہے، بخیل نگاہ نہ ہو، بڑی ہو.
بڑی سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات الفاظ تو بدل رہے ہوں گے لیکن معنی وہی ہوں گی۔ مثلا ایمان کی بات ہے مثال کے طور پر نا، تو کبھی ایمان کا لفظ استعمال ہوا ہوگا، کبھی اسلام کا ہوا ہوگا، کبھی احسان کا ہوا ہوگا، کبھی ایمان کی پریکٹیکل شکل نماز اور روزے کی صورت میں بیان ہوئی ہوں گی۔ اس بڑی نظر سے آپ دیکھیں تین چیزیں، کیا؟ پہلی، درمیانی اور آخری، صورت کی ابتدا، انتہا اور درمیانہ، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ صورت کا موضوع کیا ہے، کس ٹاپک پر یہ بات کر رہی۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کو آپ لیں، پہلی صورت جو ہے، راجح قول کے مطابق انشاءاللہ کہ ہم بات کریں گے کہ اس کا بنیادی موضوع جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ تو اس صورت نے شروع میں الحمدللہ کہہ دیے۔ الحمدللہ کلمہ حمد یہ مرکز ہے عبادت کا، ہم بات کریں گے انشاءاللہ آگے۔ میں نے کہا نا بڑی نظر سے دینا، تو حمد بہت بڑی عبادت ہے، تملأ المیزان اور تملأ ما بین السماء والارض، مسلم کی روایت ہے۔ اور پھر درمیان میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر آخر میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ مغضوب کیوں بنے؟ انہوں نے عبادت نہیں کی اللہ کی، بڑی نظر نا۔ تو یہ سمجھ آئی کہ یہ ٹاپک یہ ہے۔ سورہ بقرہ کو آپ لیں، ابتدا میں اس کا موضوع بھی ایمان اور اسلام ہی ہے، بات ہم کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ تو وہاں بھی کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ایمان۔ اور پھر آپ درمیان میں دیکھیں سارا ایمان ہی ایمان ہے، بلکہ سورہ بقرہ نے سارا اسلام ہی پیش کیا۔ اور پھر آخر میں فانصرنا علی القوم الکافرین، آمن الرسول اور فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو انصرنا علی القوم، اب یہ کفر جو کلمہ کفر، یہ اسلام اور ایمان کے الٹ ہے نا، بڑی نظر سے جب آپ نے دیکھا تو کفر اسلام کے الٹ ہے۔ تو یہ ادھر بھی ایمان، درمیان میں ایمان، آخر میں ایمان۔ اسی طرح ہر صورت، چونکہ ابتدا سے اس لیے پہچان ہوتی ہے نا، آپ نے یہ بلاغت کا قاعدہ پڑھا ہوگا براعت الاستحلال کا۔ براعت الاستحلال کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قرآن میں اسی طرح، حتیٰ کہ عرب بھی اور شعراء بھی، یا اسی طرح خطبہ بھی، جہلا وغیرہ، وہ جو جس ٹاپک پر بات کرنی ہوتی تھی شروع کے اندر ایسے الفاظ آتے تھے اور وہ لاتے تھے کہ وہی بتا رہتے تھے کہ جی بس اس کے بعد کیا بات ہونی ہے، اور پہلا لفظ، پہلا جملہ، پہلا کلمہ، شروع کی گفتگو وہ اپنے موضوع کو اشارتاً بتا رہتے تھے۔ جیسا ہوتا ہے نا ایک جمعہ اپنے پڑھانا مثلا نا، جب خطبہ شروع کرتے ہیں تو خطبے کے اندر کچھ آیات ایسی پڑھی جاتی ہیں کہ جو اہل علم سمجھ جاتے ہیں کہ آج اب خطیب صاحب کو کس موضوع پر بات کرنے کا ارادہ ہے۔ اسے براعت الاستحلال کہتے ہیں نا، اونچائی کا معنی اور چمک دمک کا معنی ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو یہی طرز قرآن کا بھی ہے، حتیٰ کہ احادیث رسول کا ابتدائی کلمہ یا انتہا کی خبر دے رہا ہوتا ہے، بہت حد تک موضوع کا بتاتا ہے کس موضوع پر بات ہونی ہے۔ تو یہ تین طریقے ہیں کسی صورت کے موضوع کی معرفت کے۔ حتیٰ کہ یہ چیز قرآن میں بھی آپ دیکھیں گے، قرآن چونکہ وہی عبادت کے لیے، ہم انسانوں کو ایمان دینے کے لیے، تو ابتدا میں بھی ایمان ہے، سارا قرآن ہی ایمان میں، آخر میں پھر سورہ، اگر سورہ اخلاص اور سورہ فلق وغیرہ، تو وہاں بھی اسی ایمان کی حفاظت کے لیے وہ ٹوٹکے بتائے گئے ہیں اور طریقے ہیں اور دعائیں ہیں جس کے ذریعے پھر ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ ہر چیز ہی اس طرح سے۔ تو جیسے ہم نے بات کی کہ اپنی جگہ بہت اہم چیز ہوتی ہے موضوع کی معرفت، وہ حتیٰ کہ قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث، وہ احادیث جن کا موضوع آپ پہچان لیتے ہیں، وہ کم از کم وہاں جو ہے وہ اشکالات بندے کے نہیں رہتے، پوری طرح وہ فقاہت اس کی حاصل ہو جاتی ہے۔ ذاتی ہمارا مشاہدہ ہے کہ جس حدیث پر کسی نے اعتراض کیا ہے اور اس کی فقہ حاصل کی ہے، اور جو بنیادی ٹاپک جو اس کا ہے نا، وہ اشکال خود ہی رفع ہو جاتا ہے اور اگلے بندے کو بہترین مطمئن کر سکتے ہوتے۔ بہت ساری حدیث بخاری کی لی جا سکتی ہیں، اور اسی طرح دیگر قرآن کی ہی بہت ساری آیات ہیں، حتیٰ اذا استیسر الرسل وظنوا قد جاءهم نصرنا۔ یہاں کسی کو ایک ذہنی اشکال پیدا ہو گیا موضوع کو جانے بغیر، اور جنہوں نے اعتراض کر دیا کہ رسول کیسے نا امید اور مایوس ہو سکتے ہیں، حالانکہ وہاں بھی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین دراصل وہ رسولوں کی وہ سختی بیان کر رہے ہیں کہ کس قدر وہ پریشان تھے، حتیٰ کہ بات یہاں تک پہنچی شیطان نے ذہن میں وسوسہ ڈالا۔ انشاءاللہ کہ ہم بات کریں گے اس کی تفسیری، مجاہد کے قول، حضرت عائشہ کی تفسیر ہے، سب وہ کریں گے، لیکن فی الحال صرف اشارتاً یہ بات کہ یہ موضوع کی پہچان جو ہوتی ہے یہ بڑی کارآمد چیز ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال ہے، اس طرح سمجھو نا، ایک آدمی نے مثلا بظاہر سخت بات کر دی ہے اور ہے بڑا اچھا آدمی،
آپ کا بڑا خیر خواہ ہے، محبت کرنے والا ہے، اور جب آپ سوچتے ہیں کہ اپنا تو اس طرح کی بات نہیں کرتا، پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یار یہ اس وجہ سے اس نے کی ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں نہیں ٹھیک، یا کم از کم وہ غصہ بندے کا دب جاتا ہے نا، وہ آپ کو پس منظر سمجھ آ جاتا ہے۔ آپ نے یقیناً پڑھی ہوگی یہ بدایت المجتہد جو ہے نا، بڑی پیاری کتاب ہے، پڑھنے کی ہے، فقہ کے اندر وہ فقہ المقارن اور کمالی ہے، بڑی مشکل حل ہے نا چاروں فقہا کا، بلکہ پانچوں کا حتیٰ کہ زیدی اور اہل تشیع بھی ہیں اس کے اندر۔ اس کی خوبی ہے، اس کی خوبی جو بنیادی، بہت ساری خوبیوں میں سے ایک بنیادی خوبی یہ ہے کہ وہ ایک مسئلے کے اندر شافعی یا مالکی یا حنابلہ تمام کے موقف رکھیں گے، اور پھر بتائیں گے کہ یہ امام شافعی صاحب نے یہ رائے کیوں اپنائی، مالک نے کیوں اپنائی، محمد نے، ہر ایک کی وجہ بتائیں گے۔ پھر جب آپ وجہ جانتے ہیں، وہ آپ کی وادی نفرت ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے کہ امام شافعی نے یہ خیر دیکھی اس مسئلے کے اندر، شافعی نے وہ دیکھی، احمد رحمۃ اللہ نے یہ دیکھی، امام مالک نے یہ دیکھی۔ پھر جب آپ دیکھتے ہیں ہر بندے کی نیت اپنی جگہ بالکل درست ہے، تو وہ سبب الخلاف جسے کہتے ہیں، وہ جب ذکر کرتے ہیں آدھا مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ خاص طور پر کسی بھی مسئلہ کو، پھر جو اس کتاب کو پڑھ لیتا ہے نعیم رشد کی اس کتاب کو، تو اس کے اندر ٹھہراؤ بڑا پیدا ہوتا ہے، اور وہ جو جذبات ہوتے ہیں کسی کے نا، وہ جو بیجا قسم کے، وہ خود ہی نکل جاتے ہیں کسی انسان کے، اور نفرتیں کم ہو جاتی ہیں، ائمہ کی عظمت ذہن کے اندر آتی ہوتی ہے، اور آپ پہچان بھی لیتے ہیں کہ اس مسئلے میں اختلاف ہوا کیوں ہے، اصل وہ پھر جو فقہ کے پہلو ہیں بندے پر اس وقت آیا ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو مزید بات ہے، اگلی ہماری بات ہوگی معرفت، موضوع کی معرفت کے طریقے کے بعد، کہ مکی اور مدنی صورتوں کا کچھ فرق، اور پھر سورہ فاتحہ کی کچھ اہمیت، اس کے نام اور اس کی فضیلت پر بات کریں گے انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کی طرف انشاءاللہ آئیں گے۔